کلام اقدس میں ارشاد ہے، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چوپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ کلام الہی کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ میرے عزیزو، کلام اقدس میں ارشاد ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فائدہ اور بے فائدہ میں فرق کیا ہے، کیسے فائدہ ہوتا ہے، کیسے بے فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیں تو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ بے فائدہ کا مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید جہاں پہ فائدہ نہ ہو رہا وہاں پہ نام نہیں لیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم جب پرانا عہد نامہ جب ہم پڑھتے ہیں تو بادشاہوں کو پڑھتے ہیں تو ان کے نوکر جب ان کے سامنے جاتے تھے تو وہ اداس چہرہ لے کے نہیں جاتے تھے، وہ بڑے خوشی سے جاتے تھے۔ اگر ہم اپنا چہرہ اداس اپنے خدا کے سامنے لے کے جاتے ہیں تو ہم یہ بے فائدہ اس کا نام لیتے ہیں، کیونکہ خوشی سے اس کا نام لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے ہم کبھی اپنے جہاں پہ جاب کرتے ہیں، ہم اپنے باس کے سامنے اداس چہرہ لے کے جائیں تو مطلب کہ یا تو ہم بہانہ بنا رہے ہیں یا کوئی ہمارے ساتھ پرابلم ہے۔ لیکن خدا کا نام بے فائدہ لینا، اس میں 2-3 باتیں ہیں، وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم انبیاء کرام کو جب دیکھتے ہیں، خدا کے غلام کو دیکھتے ہیں، تو وہ خدا کا نام جب بھی لینا ہوتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ خدا کے حضوری میں جائے اس سے پہلے وہ بہت سی قربانیاں گزارتے تھے۔ بزرگ سلیمان بادشاہ کو دیکھیے، وہ خدا کی حضوری میں اس نے مانگنے سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں بھیڑوں بکریوں کی قربانی کر دی۔ سول بادشاہ کو دیکھیے، اس نے شمویل سے ملنے جانا تھا تو اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، جو اس کا نوکر اس کے ساتھ تھا، جب وہ گدیاں ڈھونڈنے گئے تھے تو ان کا نوکر جو اس کے ساتھ تھا گدیاں ڈھونڈنے کو گئے، تو اس نے کہا کہ گدیاں تو ملی نہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا باپ ہماری فکر میں اور پریشان ہو جائے، تو ہم واپس چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی غیب بین ہے، غیب بین مطلب نبی، تو انہوں نے بتایا کہ شمویل ہے یہاں۔ تو شاول نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم خدا کے خادم کے سامنے جائیں گے تو ہم اسے کچھ بھیٹ نہ دیں۔ تو اس کے نوکر نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ سوکھی روٹیاں ہیں، مطلب کہ کچھ نہ کچھ لے کے جاتے تھے خادم کو ملنے میں۔ تو ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے خدا کے خالق کے سامنے جب جاتے ہیں تو بھیٹ تو الگ بات رہ گئی، کیا ہم اپنے دل سے تیار ہو کے آتے ہیں اس کے پاس؟ یہ فائدہ اور بے فائدہ میں فرق ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب پہلی بات، 2 باتیں اور ہیں۔ اب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے خدا کے سامنے جب جائیں کوشش سے جائیں، کچھ نہ کچھ لے کے جائیں، کچھ بھیٹ ہماری ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو ہماری بھیٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ہمارا ادب ہے۔ اب ہم دیکھیے یعقوب کو دیکھتے ہیں، جب اسحاق کا بیٹا اسحاق اور یعقوب، جب اس نے برکت لے لی اپنے باپ اسحاق سے تو وہ گھر سے خالی ہاتھ جا رہا تھا۔ اب وہ خالی ہاتھ جا رہا تھا تو ایک جگہ پہ وہ رات ہو گئی، سو گیا۔ اب وہ جیسے سوتا ہے تو وہ دیکھتا کیا ہے کہ آسمان کی طرف ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے اور فرشتے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، وہ بھی خواب دیکھ رہے ہیں۔ صبح وہ بیدار ہو رہا ہے تو وہ
ایک روحانی باپ کا بیٹا تھا، اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا کہ وہ کیسے خدا کے سامنے جاتا ہے اور کیا کیا اس کے، کیونکہ جیسا باپ ہوتا ہے بچے ویسے دیکھ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر باپ سمجھدار ہے تو اس کا بچہ بھی سمجھدار ہے، تو یہ جنریشنل چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس بچے میں سمجھداری تھی، یعقوب میں۔ وہ صبح اٹھا، اس نے دیکھا کہ اچھا آسمان پر اگر فرشتے آ جا رہے تھے تو مطلب کہ یہ خدا کا گڑھ ہے، یہاں پہ اس کا کچھ نہ کچھ ایسا رشتہ ضرور ہے۔ اس نے پتھر وہاں پہ کھڑا کیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یعقوب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ، صرف کپڑے پہنے اور ایک لاٹھی ہوگی اس کے پاس، وہ جا رہا تھا۔ اب اس نے پتھر کھڑا کیا اور کہتا ہے کہ خدا تو مجھے جو بھی دے گا میں اس کا 10واں حصہ تجھے دوں گا۔ یعقوب کے ٹائم میں کوئی حکم نہیں ملے تھے دسواں کے ٹائم کا، جو ہم 10واں حصہ دیتے ہیں، یعقوب کے ٹائم میں ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن اس کی سینس، اس کی روحانیت، اس کو پتہ ہے کہ خدا کو چڑھانا ہے ہم نے 10واں حصہ، ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو 90% ہے، جو ہمارے 100 روپیہ ہے اس کے 10 ہم دیتے ہیں، وہ آلریڈی خدا کا ہے، وہ ہم اس پہ احسان نہیں کرتے کہ یہ بھی میں احسان کر رہا ہوں کہ خدا کو دے رہا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور آج غیر مذاہب کے لوگ بھی ٹائٹ کو مانتے ہیں، بڑے بڑے، یہ امبانی ہو گیا، اس نے بائبل سے پڑھا ہے کہ 10واں حصہ دینے سے آپ کا 90% جو ہے وہ سیو ہو جاتا ہے، اس میں برکت رہتی ہے، تو وہ ٹائٹ دیتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ ٹائٹ دیتے ہیں، اور ہم کو ایسا، جب ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم خدا کی حضوری میں بے فائدہ جا رہے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم کوئی خادم اچھا ہو تو ہم اس کو دیں، اگر سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کا اگر کسی خادم کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہو رہی روحانی طور پر، تو آپ بجائے اس کے کہ ہم اس کو باتیں کریں کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، ہم چپ کر کے سائڈ ہو جائیں، خدا آپ کو آپ کے حساب کا خادم دے دے گا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ اگر آپ روحانی ہیں تو آپ کو خادم بھی روحانی ملے گا۔ اگر ہم میں کچھ کھوٹ ہے، کیونکہ یہ ایک دنیا داری کی بھی مثال ہے کہ جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں، تو جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہمیں لیڈرز بھی مل جاتے ہیں۔ دوسری بات کہ خدا کا نام بے فائدہ ایسے آج کل بہت لیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے نہ تو ہم جگہ کو دیکھتے ہیں، نہ ہی اپنی بدنی پاکیزگی کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہم بدنی طور پر پاک ہیں کہ ہم خدا کا نام لیں۔ یہ ضروری ہے، اور جگہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ خدا نے شروع سے ہی کہا، حضرت یشوع کو بھی خدا نے کہا کہ اپنی جوتی اتار، یہ جگہ پاک ہے، حضرت موسیٰ کو کہا۔ تو میں نے ایک دو میرے ایکسپیرینس رہا ہے، میں نے ایک دو لوگوں کے ساتھ کہیں جانے کا میرا اتفاق ہو گیا، تو نام نہاد خادم، تو وہ فون آ گیا، وہ فون پہ نا ادھر منہ کر کے دعا کرنے لگ گیا، اور ساتھ میں ہی کسی نے پیشاب کیا۔ اب میں دیکھوں کہ بندہ کدھر گیا، تو میں نے دیکھا تو ادھر منہ کر کے فون کر رہا ہے، تو میں نے کہا سر جی کیا ہو؟ وہ کہتا یار فون آ گیا، سی دعا کرنی سی کسی نے۔ اچھا یہ دیکھیے، یہ آپ اور بھی سمجھدار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بے فائدہ ہے کہ نہیں ہے۔ نہ تو جگہ دیکھیے، نہ اس نے یہ پوچھا کہ آپ بہن نہائی ہوئی ہے یا آپ کی پاکیزگی کیسی ہے، کہ آج کل ایسا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت غلط بات ہمارے مائنڈ میں آ چکی ہوئی ہے کہ ہم جیسے بھی دعا کر لیں خدا سن لیتا ہے۔ یہ ہمارا بہت غلط کانسیپٹ ہم نے بنایا ہوا ہے، جیسے دعا کرنے سے خدا نہیں سنتا۔ اگر آپ کلام کے مطابق دعا کریں گے تو خدا آپ کی دعا سنے گا۔ بے فائدہ، آپ کو میری بولی نہیں آتی، آپ جو مرضی کہتے رہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے تو میری لینگویج آپ کو سیکھنی پڑے گی۔ اب خدا سے ہم نے بات کرنی ہے تو اس کے زبان کلام اقدس ہے۔ اب کلام اقدس سے ہم نے فرض کرے کہ اپنی شفا کے لیے دعا کرنی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رب الفاظ نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا جس نے کوڑے کھائے کہ میں شفا پاؤں۔ اب ہم اس کو یہ وعدہ یاد دلائیں گے کہ خداوند تیرا یہ وعدہ ہے، اور تیرے بیٹے نے کوڑے کھائے کہ میں شفا پاؤں، تو میں شفا پاؤں گا، کیونکہ کلام کو جاننا ضروری ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ خدا تو جانتا ہے میں بڑا بیمار ہوں، تو چاہتا ہے کہ میں تندرست ہو جاؤں، ایسی یہ بے فائدہ دعا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ دعا تبھی اثر رکھتی ہے جب ہم اس کے کلام، اس کے اصول، اس کے قوانین کے مطابق کریں۔ اب بے فائدہ
ایک بات آپ نے یہ ہم نے سیکھ لی کہ خدا کی حضوری میں جب بھی جانا ہے ہم نے کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے، اس کے سامنے خالی ہاتھ نہیں جانا، اچھے دل سے خوش دل سے جانا ہے، اپنے آپ کو تیار کر کے آنا ہے۔ جب ہم تیار ہو کے آ جاتے ہیں تو خدا کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے آ گیا۔ اب یہ کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تو یہ بنیادی ہے، ہماری شروعات ہے۔ اب ہم سے کوئی کہ آپ کی دعا کیا ہے، ان کے چھوٹے سے بچے سے پوچھو گے نا آپ کو دعا سنا دیں گے، ان کی دعا آتی ہے، اس کا کلمہ آتا ہے، اس میں سب کچھ آتا ہے۔ اب ہمیں ہمارے کلمے کا ہی پتہ نہیں ہے، کلمے کا مطلب ہی پتہ نہیں ہے کہ کلمہ کیا ہے۔ ہم سے پوچھے ایک سمپل سا جواب آتا ہے ہمارے 7 کلمے۔ یہ چیزیں بہت بنیادی ہیں، یہ سیکھنے والی ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کلمے کا مطلب ہے میرے ایمان کا اقرار، کہ میرا ایمان کیا ہے، میں نے وہ بتانا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح کے رسولوں نے جب رسولوں کا عقیدہ لکھا تو یہ ہمارا کلمہ ہے، اس میں تھوڑے سے لفظوں میں آپ اپنے پورے ایمان کو بیان کر دیتے ہیں، یہ ہمارا کلمہ ہے۔ وہ کلمات جو خداوند یسوع مسیح نے کہے وہ تو پوری دنیا کی بھلائی کے لیے تھے، وہ تو ایک سبق دینے کے لیے تھے۔ ہمارا کلمہ ہمارا عقیدہ بتانا ہے، ہماری دعا جو ہم اپنے خدا سے مانگتے ہیں وہ ہمیں آنی چاہیے۔ اب ہم سے کوئی پوچھے کہ ہم لوگ بیٹھے ہیں تو ہم سیکھیں یہ چیز، ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کی دعا کیا ہے تو ہم نے یہی کہنا ہے کہ بھائی ہم نے شکر گزاری کے ساتھ اس کی حضوری میں جانا ہے، پہلے اس کا شکر کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے اپنی مناجات رکھنی ہے اس کے پاس کہ خداوند تو نے کہا مانگو تو میں تمہیں دوں گا، رب الفاظ میں تیرے لیے مانگتا ہوں کہ تیرے نام کو جلال دوں، تو مجھے دے۔ تو یہ طریقہ ہے مانگنے کا، اور پھر جب ہم دعا آمین کریں اس سے پہلے پھر ہم شکر کریں اس کا۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے، اور دعا میں ہمارے الفاظ بڑے خوبصورت ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم خدا کو آپ کہیں تو ہی خوبصورتی ہے، خدا ایک ہے اس کو ہم تو ہی کہیں گے۔ تو یہ چیزیں ہمیں آنی بہت ضروری ہے۔ ایک تو ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمیں فائدہ اور بے فائدہ کیا ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ ہم پوری خوشی سے جائیں خدا کے سامنے، کچھ نہ کچھ لے کے جائیں، اور دوسرا ہم جگہ کو ضرور دیکھیں۔ جب ہم کسی کے لیے دعا کرنے لگے ہیں تو جگہ کو ضرور دیکھیں۔ اب ایک بات اور بڑی سمپل ہو گئی ہے، عام سی بات ہے، کوئی بھی بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی اگر نیا خادم کہیں چل کے آ جاتا ہے ہم بغیر سوچے سمجھے اس کے سامنے سر کر دیتے ہیں جی سر دیتے دعا، ہم کم از کم اس کو جان لیں کہ وہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی کے سامنے اپنا سر پیش کر دیتے ہیں مطلب آپ اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں۔ اب کوئی آدمی ہے، اب یہ جو خدا نے حکم دیا نا زنا نہ کرنا، خون نہ کرنا، چوری نہ کرنا، یہ ساری بدروہیں ہیں۔ یہ وہ بدروح جب انسان میں آتی ہے تو ہی وہ ایک یہ حرکتیں کر شروع کرتا ہے۔ اب کسی کے اندر اگر زنا کی بدروح ہے تو وہ کسی بہن پہ یا کسی بھائی پہ بچے پہ دعا کر دیتا ہے تو وہ بچے کی سوچ بدل جائے گی۔ ایسا ہرگز نہ کریں، کم از کم 3-4 ہفتے اس کو دیکھیں کہ یہ واقعی ہی خادم ہے، کیونکہ کلام اقدس کہتا ہے کہ روحوں کا اعتبار نہ کرو، تو ہم کیوں بھولے بن جاتے ہیں، ہم کیوں روحوں کا اعتبار کرنے لگ جاتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، یہ خدا کا کلام ہمیں سارا کچھ سکھاتا ہے کہ ہم نے کیسے چلنا ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر۔ یہ جو 2 تختیاں خدا نے دی تھی نا بزرگ موسیٰ نبی، ایک پہ سب سے پہلا حکم لکھا تھا خداوند اپنے خدا کو ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اور جو دوسری تختی تھی اس پہ پہلا حکم یہی تھا کہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا۔ تو دونوں تختیوں پہ پہلا حکم مطلب خدا کے، اس نے کہا ہے کہ دوسری تختی پہ جو لکھا ہے اس نے کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، مطلب خدا نہیں چاہتا کہ تم ان کی بے عزتی کرے۔ خدا کی اگر عزت کر رہا ہے تو اپنے باپ اور ماں کی بھی عزت کرنا، کیونکہ آگے چل کے لکھا جو بھی اپنے باپ اور اپنی ماں کو برا کہے وہ جان سے مار ڈالا جائے۔ تو خدا کی جو نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جو میرا انکار کرے، میرے حکموں کو نہ مانے، وہ کاٹ ڈالا جائے۔ تو ہمیں ماں باپ کا ادب کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ تو بہت اس چیز کو کامن لے لیتے ہیں کہ ماں باپ کی عزت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ماں باپ جیسا بھی ہو اس کی عزت کرنی چاہیے، بہت ضروری ہے، تاکہ اس کے آگے 2 وعدے ہیں، عمر کی درازی بھی ہوگی۔ تو میرے عزیزوں،
ہمیں کلام اقدس کو پاک روح کی رہنمائی میں جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں تھا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اگر بھی خادم یہ منادی کر رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ لے کے آؤ تو یہ اس کی ضرورت ہو سکتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ایسی منادی کرتا ہے نا کہ ٹائپ لے کے آؤ، آفرنگ لے کے آؤ، اپنے ہدیہ جات، اپنی منتیں خدا کے گھر میں لے کے آؤ، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس بندے کو نہ کوئی لالچ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ صحیح جگہ پہ ہو کے دیکھیے، آپ کو بے شمار برکت ملے گی۔ اگر آپ کا دل، آپ کی روح مان رہی ہے کہ یہ جگہ ٹھیک ہے، یہ زمین زرخیز ہے، یہاں سے ہمیں پھل ملے گا، آپ ایک بار ہو کے دیکھیے، آپ کو پھل ملے گا۔ جگہ صحیح تعین کرنا ہمارا کام ہے، وہ آپ کے پاس، میرے پاس اختیار ہے۔ اگر ہمارا کسی چرچ سے، کسی خادم سے اٹیچمنٹ نہیں ہوتی تو ہم بے شک وہاں نہ جائیں، خدا آپ سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوگا۔ اگر ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو مجھے کوئی چیز نظر آ جاتی ہے کہ یار یہاں پہ یہ چیز ہونی چاہیے، تو ہم یہ خادم پہ ہرگز نہ چھوڑیں، وہ بات خدا مجھ سے کر رہا ہے۔ اگر مجھے دکھایا گیا کہ یہ چیز یا گھڑی خراب ہو گئی ہے تو اب مجھ سے یہ بات ہو رہی ہے تو میں یہ لے کے آؤں گا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں بے فائدہ کی سمجھ ہونی چاہیے۔ دوسری بات، ہم ہر جگہ کھڑے ہو کے منادی شروع نہ کر دیں، کیونکہ حکمت اور روح دونوں سے ہم نے چلنا ہے، کیونکہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی ہم ہی اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں کچھ، ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ فائدہ تب ہوتا ہے جب اگر فرض کرے کوئی بیمار ہے، اب اس کی بیماری لا علاج ہو رہی ہے، اگر تو خدا کا روح، اگر ہم سب میں خدا کا روح ہے، اگر خدا کا روح آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، آپ ایک دم سے فٹک سے اس پہ ہاتھ رکھ کے پریئر کرنے میں مت شروع کر دیں۔ آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی میں یسوع مسیح کو مانتا ہوں، اور یسوع مسیح جو ہے اس نے ہر بیماری کی شفا دی ہے۔ 39 کوڑے مطلب 39 لا علاج جو بیماریاں ہیں ان کی شفا کے لیے اس نے 39 کوڑے کھائے ہیں، کیونکہ 39 کی بیماریاں ہیں جن کا کوئی علاج نہیں۔ تو اگر وہ شخص آپ کو اجازت دے تو دعا کریں، ادروائز اپنے نہ ایمان کی بےزتی کروائیں، نہ ہی اپنے آقا کی بےزتی کروائیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، پوچھیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں کچھ، جا کے سیدھا ہاتھ رکھ کے دعا کرنی شروع۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ شروع میں تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں، کیونکہ جب ہم خداوند یسوع مسیح میں آتے ہیں تو ہمیں بڑا جوش ہوتا ہے، تو جوش کے ساتھ نہیں، سمجھ کے ساتھ بھی ہمیں چلنا ہے، ان کے ساتھ بھی چلنا ہے، اور اپنے ماں باپ کی عزت کرنے سے ہماری عمر دراز ہوگی، یہ اس کا وعدہ ہے۔ ہم عزت تو کرتے نہیں لیکن عمر کی درازی مانگ لیتے ہیں۔ عمر کی درازی کب ہوگی؟ جب ہم دوائی کھائیں گے تو ہمیں آرام آئے گا، ہم میڈیسن نہیں کھائیں گے تو ہمیں آرام تو نہیں آ سکتا نا۔ بے شک ہم کہتے رہے میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ کلام اقدس کے قوانین ہیں، ان پہ ہم چلیں گے تو ہی ہمارا بھلا ہے۔ ان سے ہٹ کے ہم چلیں گے تو ہم بے شک ہمیں نظر آئے کہ میں بہت ترقی کر رہا ہوں، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ آج کل تو بہت سے نان بلیورس، دوسرے مذاہب کے لوگ کلام اقدس کی باتوں کو مانتے ہیں، یسوع مسیح کی اقوال کی پریچ کرتے ہیں۔ تو جب وہ غیر اقوام کے لوگ یسوع مسیح کی پریچ کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ خدا نے آپ کو اور مجھے اسی کام کے لیے بھیجا ہے کہ سب قوموں میں منادی کرو، اس کے نام کو بتاؤ، کیونکہ اگر ہمارا کوئی ہمسایہ ہے اس کو خداوند یسوع مسیح کا نہیں پتا تو اس کو ہمیں بتانا ہے۔ میرے عزیزو، آج سے ہم ایک تو دھیان رکھیں گے کہ ہم نے بے فائدہ خدا کا نام نہیں لینا۔ اگر ہم کبھی ایسا کرتے ہیں، کیونکہ یہ قانون ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کسی کو فون پہ ہی شفا نہیں دے دی تھی، یا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم گھر ہی بیٹھے میں اٹھ کے آ جائے، ایسا نہیں تھا۔ اگر اندھے خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے تو ان سے پوچھا تھا کہ تو کیا چاہتا ہے، حالانکہ یسوع مسیح کو نظر آ رہا تھا کہ وہ اندھا ہے، اسے پوچھا تو کیا چاہتا ہے، اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھنے لگوں، اس نے کہا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ اب ایک بندہ، آپ اگر چرچ لگاتے ہیں، ایک بندہ چرچ کو آتا نہیں، وہ آپ کو کال کر کے کہہ رہا ہے جی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اب اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو پہلا قانون تو آپ ہی توڑ رہے ہیں، کیونکہ اب لہو بہنے والی عورت جو تھی وہ کیا بہت ٹھیک ٹھاک تھی؟ وہ ایک محنت کر کے اس کے پیچھے گئی تھی،
اور ایک ایمان سے گئی تھی، اس نے کہا میں اس کا پلہ چھو لوں گی تو میں اچھی ہو جاؤں گی۔ تو اب اگر ہم کسی پہ ایسے دعا کر دیتے ہیں کہ جی فون پہ ہم نے دعا کر دی ہے وہ ٹھیک ہو گئے اور اگلی باتیں تو پھر ساری چلتی رہتی ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہے، یہ اصول ہی نہیں ہے۔ اب 38 سال کے روگی کو دیکھیں، وہ گھر میں تو نہیں پڑا تھا، وہ وہاں گیا تھا جہاں حوض میں پانی ہلتا تھا۔ اگر ہم لوگوں کے لیے ایسی فیسلٹیز پیدا کر دیں گے تو لوگ تو بڑے ریلیکس ہو جائیں گے، خدا کے گھر تو خالی ہو جائیں گے، لوگوں کو پتا ہے جی میں تو دعا کروں گا تو فون کروں گا تو میری دعا ہو جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی قوم کسی بھی مذہب کا بندہ ہے، ان کو پتا ہے کہ کرسچن دعا کرتے ہیں تو لوگ شفا پاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو ایسا کہتا ہے اس کو کہیے میرے بھائی میری بہن آپ چرچ میں آؤ کلام سنو، اگر آپ کا ایمان رہے، آپ کو لگے کہ اس کلام میں بھی پاور ہے اور جس یسوع مسیح کو یہ مانتے ہیں اس میں بھی پاور ہے، اس کے بعد آپ میٹنگ آمین ہو جائے، آپ آگے آئیے، آپ کے لیے ہم دعا کریں گے۔ یہ ہے صحیح طریقہ۔ اب غلط طریقہ تو ہم سب نے، بہت سے لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ تو اگر ایک اور بھی صحیح طریقہ ہے کہ ہم جب گھر گھر میں وزٹ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کرتے ہیں اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ خدا کے کلام میں جو قانون لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ اپنے ہدیے، اپنی مناجات اور اپنے سارے ٹائپ دسوانج خدا کے گھر میں لاؤ۔ تو ہم کیوں ان کے گھر میں لینے چلے جاتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں کہتے کہ ادھر لیتے آؤ؟ کیونکہ ہم آپ کے گھر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے ہم دعا کریں گے، وہاں پہ آپ کے لیے بلیسنگز کی دعا کریں گے، خدا کی برکت چاہیں گے، لیکن آپ کا جو ہدیہ ہے، آپ کی جو آفرنگ ہے، آپ کی جو ٹائپ ہے، وہ اپنے خدا کے گھر میں لانا۔ ہمیں آج تک یہی نہیں پتا کہ ٹائپ کیا ہے، آفرنگ کیا ہے اور مناجاتیں کیا ہیں۔ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹائپ خدا کا ہے آلریڈی، وہ ہم 10 روپے کمائیں 1 روپیہ خدا کا ہے، وہ کوئی احسان نہیں ہے۔ آفرنگ وہ ہے جو میں خوش ہو کے دیتا ہوں کہ خدا نے سارا مہینہ مجھے ٹھیک ٹھاک رکھا اور میں اپنے کام پہ ٹھیک گیا، کوئی مجھے چوٹ نہیں لگی، کوئی بیماری نہیں آئی، تو میں اتنا اپنی خوشی سے خدا کو دے رہا ہوں۔ اور مناجات، منت وہ ہوتی ہے کہ خدا نے یہ میرا کام ہے، یہ میں نے کرنا ہے، خدا اگر تو اسے اپنے پلان کے مطابق ٹھیک ٹھاک کر دے، میرے پلان میں تیرا پلان ہے، میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ ادا کروں گا۔ منت ہم کچھ بھی مان لیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بائبل مقدس میں منتیں نہیں ہیں، منتیں بھی ہیں، ہدیہ جات بھی ہیں، اور ٹائپ تو آلریڈی خدا کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی لالچ ہے، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس لیے بتا رہا ہوں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہم کہیں بھی چلے جائیں ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیسے اپنے بیج کو بونا ہے، کہ یہ میں نے بیج بویا ہے۔ اور دسوانچ ٹائپ جو 10واں حصہ یعقوب نے اس وقت میں کہا جب حکم نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے، ابراہم نے بھی یہی کہا تھا میں ملک صدق کو 10واں حصہ دوں گا۔ تو ملک صدق کون ہے؟ یسوع مسیح۔ تو ہم آج یہ سیکھیں، ایسا ہرگز کبھی مت سوچیں کہ کوئی خادم اگر آپ کو ٹائپ کا، آفرنگ کا، ہدیے کا کہہ رہا ہے، پریچ کر رہا ہے، تو ایسا بالکل کبھی مت سوچیں ہم کہ اس کو کچھ نہ کچھ کمی ہے یا کچھ ایسا لالچ ہے، ایسا کبھی نہ سوچیں۔ یہ سوچنا بھی ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو میری عزیزوں، خدا کا نام بے فائدہ ہم نے نہیں لینا، اس کے دن کو پاک کیسے ماننا ہے؟ کیونکہ آج ہم سبت تب بھی تھا، سبت آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تب سبت تھا آج سبت نہیں ہے، سبت اب بھی ہے۔ اب ہم سبت تھوڑا اور حساب سے مناتے ہیں، اب ہم اس کی پرستش میں، اس کی عبادت میں مناتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، آج ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا میں خدا کا نام بے فائدہ تو نہیں لے رہا ہوں؟ اگر لے رہا ہوں تو آج میں نے وہ کام سوچا۔ دوسری بات کہ خدا کے سبت کو ماننا ہے۔ سبت کو ماننے کی ایک گواہی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک انگریز تھا، کرسچن تھا، 6-7 سال کا بچہ تھا، اس کو بلڈ کینسر ہو گیا۔ اب اس کے ماں باپ اس کا علاج کروا رہے تھے، اس کو بلڈ لگتا تھا تو وہ جیتا تھا 2 مہینے 3 مہینے تک، اس کے بعد پھر بلڈ لگتا تھا۔ 6-7 سال کا ہو گیا، اس کو سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ بس اب یہ مجھے جب کبھی بلڈ نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا۔ اس کو پتا تھا کہ میرے ماں باپ جو ہیں یہ یسوع مسیح کو مانتے ہیں، جیسس کرائسٹ کو مانتے ہیں، تو جیسس کرائسٹ کو ہر مرض کا علاج کرتا ہے۔ تو اس نے ایک وعدہ کیا، اس نے کہا تھا کہ خداوند میری جتنی بھی زندگی ہے، اس نے یہ نہیں کہا مجھے لمبی زندگی دے دے،
اس نے کہا تھا میری جتنی بھی زندگی ہے نا میں ہر اتوار تجھے دیتا ہوں، ہر اتوار میں تیرے گھر میں جاؤں گا۔ اور وہ بندہ 75 سال جیا، کہاں اس کو ڈاکٹر نے 1 سال کا ٹائم دیا تھا، کہاں وہ 75 سال جیا۔ صرف سبت کا دن اس نے دیا، اتوار کا دن اس نے دیا، کچھ بھی ہو جاتا تھا وہ خدا کے گھر میں جاتا تھا۔ تو ہمارا یسوع مسیح تو ایسا ہے، اس سے آپ وعدہ کرو وہ وعدے نبھانے والا خدا ہے۔ اگر ہم اس کا نام بے فائدہ لے رہے ہیں تو کیونکہ ہم سے اچھا کوئی ہمیں اور نہیں جان سکتا، اگر ہم کہیں اس کا نام بے فائدہ لے رہے ہیں تو اس کو بند کریں۔ اگر ہم اس کے سبت کا احترام نہیں کر رہے تو ہم نے جو سیکھا ہے ہم دوسروں کو بھی بتائیں۔ اور ماں باپ کی عزت یہ ہم پر لازم ہے، یہ ضرور کریں، کیونکہ تھوڑا مشکل لگتا ہے لیکن یہ خدا کا حکم ہے اور اسے ماننا ہماری ڈیوٹی ہے۔ ہم سب اپنے سر کو جھکائیں، خدا کا شکر کریں کہ اس نے اپنا الہی کلام